صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی بھیجی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر تعلیم کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سلو حجو یا زکو وغیرہ کہہ سکتا تھا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو سب سے پہلی وہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو تعلیم نہ دیں، مرد کو تعلیم دیں، بچوں کو تعلیم نہ دیں، بوڑھوں کو تعلیم دیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ ایک مطلق لفظ استعمال کر دیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مولانا ساجد صاحب فرماتے ہیں اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں، کہ ہر مسلمان سے مراد مرد اور عورتیں سبھی ہیں، کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا مردوں اور عورتوں سبھی پر فرض ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں سب کو دین کو سکھایا اور مسائل بھی بتائے۔ اب ہم اہل قدیم کے حمایہ ناز عالم حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ دین کے ان امور کو سیکھیں جو ان کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، ٹھیک ہے، حلال و حرام کی پہچان اور دیگر دینی احکام۔ اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابن تیمیہ عورتوں کی تعلیم، ان کے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے تھے اور انہوں نے اسے ضروری قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، نحمدہ یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ جناب صدر، حکم حضرات، معزز حضرات کرام اور ہمنشین آمد سے آج کے ہمارے ڈیبیٹ کا موضوع اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی یا مخالف نہایت اہم اور حساس ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرنا از حد ضروری ہے کہ یہاں تعلیم سے کون سی تعلیم مراد ہے؟ کیا یہ واقعتاً وہی تعلیم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل تمام امت مسلمہ پر فرض قرار دیا تھا، یا پھر وہ تعلیم ہے جو آج کل دنیا میں رائج ہے؟ بلکہ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے عورتیں اپنی فطری حقائق سے کھلواڑ کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ عورتیں کبھی تو میری جسم میری مرضی جیسے سلوگنز کے استعمال کرتی ہیں اور کبھی ناحجاب کرنے کے اوپر احتجاج کرتی ہیں۔ تو آج کے ہمارے ڈیبیٹ میں اس موقف کو واضح کریں گے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی نہیں ہے، جس کو ٹیم کے تمام ممبران اپنے موقف کے اعتبار سے پیش کریں گے اور ان کو قرآن و حدیث کی دلائل میں پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں تخلیقی نسواں کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل عورتوں کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ عورت کی تخلیق انسانی معاشرت کا پہلو ہے جو محبت، سکون اور تمدن کے حسن کو مکمل کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے جو نہ کسی فلسفے میں پایا جاتا ہے نہ کسی تہذیب میں پایا جاتا ہے، بلکہ حکمت الہی کا مظہر یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس آیت کریمہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ عورت کی تخلیق کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک الہیہ بلکہ محبت و رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسلام عورت کو ایک تقدس و عزت عطا کرتا ہے اور اس کے کردار کو فطری اصولوں کے مطابق واضح کرتا ہے۔ ہمارے موقف یہ ہے کہ عورت کی تعلیم اور آزادی کے نام پر اسے اس کی فطری کردار سے دور کرنا صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب ہے۔
اور ان کا جواب انشاءاللہ ہم 5ویں راؤنڈ کے بعد میں دیں گے. پھر خاص ہمارے ساتھ قرآن کی روشنی کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام حقیقت اور کی تعلیم کا حامی ہے. اعتراض ہم دیکھنے بعد. السلام علیکم رحمان اور مجھے اسلام پر معمول کیا گیا ہے. ہم قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اسلام اور تعلیم کا سب سے پہلے ہم یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی کوئی احکامات نافذ کیے اکثر و بیشتر آپ پائیں گے کہ وہ عام ہے, اس کو خاص نہیں کیا کہ یہ مرد کریں عورت نہ کرے, عورت کرے تو مرد نہ کرے, بچے کریں بوڑھے نہ کرے. عام طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بھی معاملہ پیش کرتے ہیں تو خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو اس کے سامنے رکھا ہے. پھر دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں. تو پتہ چلا جو چیز مردوں پر عائد ہوتی ہے وہ چیزیں عورتوں پر نہیں ہوتی. دوسری بات اس فکر میں ان باتوں کو کنارے رکھتے ہوئے میں چند آیات سب کے سامنے اس طرح پیش کروں گا کہ جس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. میری بات 5 باتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہے اسلام نے عورت کے وجود کو مستقل حیثیت دی ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کے سورہ آل عمران کی 195 آیت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. اس لیے کہ میں اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ میں تم میں کسی عمل کرنے والے اور مرد یا عورت عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو. دوسری بات سورہ نساء کی آیت 124 کہ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. اور جو کوئی نیکی پر عمل کرے گا اور مرد ہو جائے گا اور وہ صاحب ایمان ہو تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا سزا نزول نہ ہوگا. اسی طرح سے بتایا کہ اور کہ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ضرور اجر دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اجر دے رہے ہیں. اب نیک عمل میں احکامات بھی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, تمام چیزیں آتی ہیں. اب ان تمام کے مسائل اگر وہ نہیں جانیں گی, وہ نہیں سمجھیں گی تو اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. میں کعب بن زہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر وقار حکم صاحبان اور معزز سرشوں. یہ بات ہماری ٹیم کی جانب سے پہلے ہی واضح کر دی گئی ہے کہ یہاں پر تعلیم سے مراد دنیاوی تعلیم ہے نہ کہ دینی تعلیم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم نسواں کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے مزید اثرات پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. یورپ نے سب سے پہلے 1848 میں ایک فیمینزم کے نام سے ایک بل پاس کیا یورپ کے سپریم کورٹ میں. فیمینزم اس کو کہتے ہیں کہ عورتوں کو وہ حقوق دیے جائیں جو مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی بولا کہ عورت مردوں کے تابع ہے تو جو مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو حقوق دی جائے. تو یہ آپ کی بات سراسر غلط ہے کیونکہ مرد کے کام الگ ہیں اور عورتوں کے کام الگ ہیں. اور اسی چیز کو مساوی حقوق برابر دینے کے لیے یہ فیمینزم کا بل پاس کیا گیا. 1848 سے لے کے 1880 اور 1882 تک کی یہ تحریک بڑی زور و شور کے ساتھ چلتی رہی اور آج تک برابر قائم ہوتا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بیشتر نظریات افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ تحریک دھیرے دھیرے ایشیائی ممالک میں بھی آ چکی ہے. اور جو تعلیم سے مراد ہے وہ جدید عصری علوم یہاں پر ہم مراد لے رہے ہیں.
عصری علوم وہ ہیں جو آج ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں نصاب کا حصہ ہیں۔ یورپ جو کہ دین و مذہب کی راہ سے 17ویں اور 18ویں صدی سے شروع سے محروم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد دن بدن اس نے مسلم عورتوں کو خاص طور سے پھنسانے کی کوشش کی، جو آج دن بدن دھیرے دھیرے کامیاب کی راہ پر گامزن نظر آ رہا ہے۔ تو فیمنزم کے نظام کو آج کل کالج اور یونیورسٹیز میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں جب کالج میں جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں کے فیمنزم کے قوانین سے مؤثر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب تعلیم سے فارغ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب گھر کے میدان کو سنبھالنے کی ذمہ داری آتی ہے، جو کئی جگہ حدیث میں بھی اس کے ارشادات آئے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کرے اور اس کو اچھی طرح تعلیم و تربیت سے آگاہ کرے، اور قرآن میں خود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیمنزم کے قانون میں یہ بھی ہے کہ عورت جو پڑھائی کرے وہ بے پردگی کے ساتھ کرے، جیسا کہ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور قرآن خود فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ میں اپنے ٹیم کے تیسرے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں کہ احادیث کی روشنی میں بات ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام امت کی تعلیم کا حامی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سامعین، جیسے کہ ہماری ٹیم کی پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل جو حکم دیتا ہے اس میں دونوں عام ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ میں ابھی مخالف ٹیم کے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے چند احادیث پیش کر کے یہ بتاؤں گا کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی نہ کہ مخالف، اور میں یقین مخالف ٹیم سے یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث سے پیش کریں اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی ہے مخالف منطقی باتیں بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو کہ ابو موسیٰ اشعری مروی ہے، ثلاثة يوم خزعان رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا حج ہے، جن کو نبوت ثواب ملے گا۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ایک غلام جو آقا کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، اور ایک وہ شخص جس کی کوئی بادی ہو اور اس بادی کو تعلیم، اس بادی کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے اور اچھی طریقے سے تعلیم دے، اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے۔ اس حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی تشریح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف بادی مراد نہیں ہے، اس حدیث سے عام عورتیں جو آزاد ہوتی ہیں وہ بھی مراد ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو بڑی معروف مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو احکامات دیتے ہیں یا جو قرآن میں لوگوں کو حکم دیے گئے ہیں اس میں عام ہے، کسی کی چیز کی تخصیص عام طور پر نہیں کی گئی۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے یہی مراد ہے کہ عورت ہو چاہے مرد ہو، سب پر علم کی طلب لازم ہے اور فرض ہے۔ اسی کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس حدیث میں ترجمہ یہ ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ کے یا ایسا علم جو نفع بخش ہو، جس سے بعد میں فائدہ اٹھایا جائے۔ اس حدیث کے حکم میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ عقبہ بن ہشام انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا جو طب میں اور فقہ میں حضرت عائشہ سے زیادہ ماہر ہو اور حدیث میں حضرت عائشہ سے زیادہ ماہر ہو۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟ حضرت عائشہ کو بات کی ثواب نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میری ٹیم ہے اس کا عنوان ہے
اسلام عورت کی تعلیم کا حامی نہیں۔ یقیناً بار بار فریق مخالف کی طرف سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو یعنی مرد عورت دونوں کو مساوات یعنی ہر معاملے میں برابری کے حقوق حاصل ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اسلام جینڈر ایکویلٹی کا کبھی قائل نہیں تھا، بلکہ اسلام اس جینڈر کا قائل ہے، اس جینڈر ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو، یا اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے بلکہ جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں۔ اب یہ بات یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب جینڈر ایکویلٹی کا اسلام قائل نہیں ہے تو کچھ حقوق جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل ہے تو آپ اس کو ثابت کریے کہ جو کام عورتوں کے ساتھ خاص ہیں کیا وہ مرد کے ساتھ خاص ہیں، جیسے توالد اور اسی طریقے سے حمل وغیرہ کا معاملہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مرد کے ساتھ خاص نہیں۔ فیڈ وغیرہ کے مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، نہ کہ مردوں کے ساتھ۔ اسی لیے آج ہم اپنی بات کو عورت کی تعلیم کے مسائل ازدواجی زندگی میں اور جو سماجی زندگی میں جو عورتوں کی تعلیم کے جو نقصانات ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات خاندانی ذمہ داریوں سے غفلت۔ عورت کو اللہ عز و جل نے خاندان بنانے اور خاندان کو جوڑنے کے لیے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتها، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی اور اپنے بال بچوں کی پرورش و پرداخت کی ذمہ دار ہے۔ لیکن آج برخلاف اس کے کہ عورت اپنے گھر میں رہے، آج عورت یہ پسند کرتی ہے کہ وہ اپنے باس کی پرائیویٹ سیکریٹری بنے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ کسی مال میں سیلز گرل کی جاب کرے۔ کیا یہ عورت کی ایکویلٹی ہے؟ یہ تو مرد کے کام ہے کہ وہ معاشیات کو کما کر لائیں اور پھر عورت کے حوالے کریں۔ لیکن آج جب عورت اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی بلکہ باہر جانا پسند کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی پرورش و پرداخت میں جو کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو کیا جس درسگاہ سے بچوں کو استفادہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ماں اکثر و بیشتر گھر سے باہر رہتی ہیں اپنے جاب کے سلسلے میں اور دیگر سلسلے میں، تو کیا کہتے ہیں وہ بچے اس ماں سے مستفید ہو پائیں گے؟ اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو عورتیں 40 گھنٹے یعنی ہفتے میں 40 گھنٹے یا اس سے زیادہ گھر سے باہر رہتی ہیں، ان کے بچے تعلیم میں 80% تک بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور گیمنگ یوز اور دیگر تمام چیزوں میں جو یقیناً اصل نہیں اس میں آگے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کی جانب سے خواتین کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا مطلب ہے، اس ذکر میں علماء قدیم و جدید کی کیا روایات ہے اور ہمارا دین ہم سے اس بارے میں کیا تقاضا کرتا ہے، اس ذکر میں ہم چند عنوان پیش کریں گے۔ قدیم و جدید علماء نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اسلامی اصولوں کو نہایت اہمیت دی ہے اور جدید معاشرے کی ضروریات کے تناظر میں اس پر زور دیا ہے۔ وہ اس بات پر متفق ہے کہ خواتین کی تعلیم ایک ترقی پسند معاشرے کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے میں یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسلام والحضارہ سے دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہم نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم نسواں نہ صرف اپنا حق ہے بلکہ اسلامی معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین معاشرے کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ذرا سوچیے اس دور کے بختیار کامل رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور واضح حال کے علامہ مولانا ابوالحسن حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نمایاں شخصیت کی پرورش کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے میں حضرت بختیار کامل رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعے کو آپ کے ذہنوں میں
रोजा करना चाहता हूँ, जिसके जरिए से उसकी वालिदा ने सबसे पहले उनके दिलो दिमाग में ये तालीम दिखाया कि अल्लाह से मांगो और अल्लाह से तवक्कुल करो। उसके जरिए से अगर औरत तालीम याफ्ता न होगी तो वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करती। दूसरी जगह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बहुत मशहूर है कि उनकी वालिदा ने कहा था बेटे के बीच में मत बोलना, चाहे जैसी भी मुसीबत तुम पर आ पड़े। तो इसका नतीजा ये देख आप लोग देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसी इज्जत बख्शी। और हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत जानते हैं कि उनकी वालिदा पाक की जानकार थी, इस्लाम के उलूम की और दीगर उलूम की जानकार थी। और उनकी हमशीरा खैरुन्निसा जो कि किताबों की मुसन्निफा भी है, वो भी अगर तालीम याफ्ता न होती अपने बच्चे को कैसे परवरिश करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होता है। तो अगर बच्चा माँ की गोद से न सीखेगा, अगर वहीं पे देखिए कि अगर औरत तालीम याफ्ता न होगी तो फिर कैसे वो अपने बच्चे की परवरिश करेंगी। और एक जगह अल्लाह इकबाल अलैहि दो शोहर व अतफाल के खातिर उसे तालीम, कौम के वास्ते तालीम ना दो औरत को। नहमदुका या रब्बल आलमीन। सदर ज़िवक़ार, हकम हज़रात और सामईन बज़्म, आज मैं तालीम और मसला इर्तिदाद व इल्हाद के मौज़ूए गुफ्तगू बनाकर पेश करता हूँ। यहाँ वो मखलूक को एजुकेशन मुराद है जिससे मसला इर्तिदाद व इल्हाद जन्म लेता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में बेहयाई आम हो गई और आम हो रही है और इसके संगीन नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और रोज़ बरोज़ हमारे सामने मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से ये रूह फरसा खबरें मौसूल हो रही कि मुस्लिम दोशीज़ाएँ इस्लामी तालीमात और इस्लामी तहज़ीब को तर्क करके कुफ्र के अंधेरी कुएँ में गिर रहे हैं। 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 10 लाख लड़के मुर्तद हो चुकी। अल्लाह अकबर। जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। आखिर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ मुस्लिम लड़कियां क्यों मुर्तद हो रही हैं? आखिर क्या सबब है? क्यों अपने महज़ब मज़हब इस्लाम को छोड़कर गैरों में शामिल हो रही है? क्यों अपने इफ़्फ़त व इस्मत के कीमती जौहर को सरेआम नीलाम कर रही है? बेंगलोर 11 अगस्त 2020 प्रेस रिलीज से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब ने फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे संगीन बात मसले 2020 की नई तालीम पॉलिसी और इर्तिदाद व इल्हाद का है। मौलाना ने मज़ीद कहा है कि अब तक हमारा तालीम निज़ाम सेकुलर था, लेकिन अब ये तालीमी पॉलिसियों को मुकम्मल हिंदू रंग में रंगा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास भटकरी नदवी साहब ने फरमाया कि मुस्लिम लड़कियों के ईमान से हाथ धोने और इर्तिदाद की बुनियादी वजह असली तालीम और मखलूत निज़ाम तालीम को फ़रोग़ देना है। इसी तरीके से मखलूत निज़ाम तालीम की इस प्रागंदा फ़िज़ा में जहाँ तलबा और तालिबात हमा वक्त एक दूसरे के सामने होते हैं, हालांकि इस्लामी तारीख़ हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह आया कि किस तरह दीन इस्लाम रोज़े अव्वल से ही मखलूक निज़ाम जिनसी दोस्ताना और रवादारी का मुखालिफ है। चूँकि आज इसी तालीम की वजह से बेहयाई का ये आलम है कि जिसको यहाँ बयान करना ज़ेब नहीं देता। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि अल हया शुअबतुन मिनल ईमान। क्या इस दौर में हुसूल तालीम के लिए इस तालीम नबवी का ख्याल रखा जा रहा है? यही से तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन की वाज़ेह तशरीह भी हो जाती है कि वही तालीम यहाँ मुराद हो सकती है जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का संगम। लेकिन आज की तालीम ना खुदाई हुकूक को पूरा किया जाता है, ना ही हुकूकुल इबाद की अदायगी होती है, बल्कि महज बेहयाई, बददीनी, खुदा से दूरी इस इल्म का असल मकसद है। तो अब फरीक़े मुखालिफ खुद ये बताएं कि क्या इस्लाम ऐसी तालीम का हामी हो सकता है जिस तालीम जुल्म। मैं देख रहा हूँ कि मुखालिफ टीम एतराज़ किए जा रही है और उनके पास कुरान हदीस से कोई दलील मौजूद नहीं है। तो किसी शायर का एक शेर मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि हर शख्स में कुछ लोग कमी घूम रहे हैं, हर शख्स में कुछ लोग कमी घूम रहे हैं,
नादान उस पर में नबीन होना है। एक फर्द ने ये कहा, एतराज उसका जवाब दिया जा रहा है, चूंकि वक्त हमें इस वजह हमने अपने पास में साथी को दावत दी थी, मानना चाहते हैं मर्द के काम जो है वो अलग है और औरतों का अलग है। शायद कुरान की आयत नहीं आती है, हमने कोशिश नहीं की इसका तर्जुमा पढ़ने की। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। तो यहाँ मर्द के काम अलग और औरतों के काम अलग कैसे हो सकते हैं? और इसी तरह दूसरा तरफ उन्होंने किया कि कानून में है कि औरत बेपर्दा होकर तालीम हासिल करती है। मैं ये कहता हूँ कि आप कानून को मानेंगे, आप शरीयत को नहीं देख रहे हैं, आप अहादीस को नहीं देख रहे हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया औरत के लिए कि औरत भी तालीम हासिल करे, तलब के लिए फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर तालीम का हासिल करना पड़ता है। वहीं अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमाया दिया कि कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना, कि ऐ नबी अपने औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये भी तो तालीम दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का कितना एहतराम किया। आप हमें बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो औरतें थी वो तालीम हासिल नहीं करती थी, तालीम हासिल करती थी, मस्जिद में बाकायदा जाकर तालीम हासिल करती थी। बकिया और जो जवाब है वो हमारे साथी दें। सबसे पहले तो मैं मौजूद की थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ ताकि मुस्लिम टीम के सामने बात अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाए। हमारा मौजूद है इस्लाम औरतों की तालीम का हामी है मुखालिफ। तो सबसे पहले तो आपको इस्लाम से दलील पेश करनी होगी। कुरान में क्या कहा गया, हदीस में क्या कहा गया, उलमा के क्या अक़वाल हैं। आप मंतकी बातें कर रहे हैं, अफसोस होता है इस बात पर। इसके बाद आपने बताया कि इस्लाम ये जो औरतें हैं अशरी उलूम हासिल न करें, दीनी अशरी और दीनी उलूम में आपने तफरीक कर दी। जबकि मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम अहले नदवा किसी इल्म में तफरीक नहीं करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, और दूसरी जगह कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। यहाँ पर हुज़ूर ने जो तफरीक की है उनकी सिर्फ दो, उसकी दो कैटेगरी, एक पहली इल्म नाफ़िअ और दूसरा इल्म का अशरी उलूम और दीनी उलूम, इसकी कोई तफरीक नहीं है इस्लाम में। हम अहले नदवा एक तरफ फिजिक्स भी पढ़ते हैं और एक तरफ हदीस भी पढ़ते हैं। उसके अलावा आपने बताया कि औरत घर की जिम्मेदार है, औरत घर की जिम्मेदार है, उसकी दलील आपने हदीस से पेश की। मैं बात बताना चाहता हूँ कि औरत मुतअद्दिदुल मसऊलियात है। औरत पर कहीं तरबियत की जिम्मेदारी आती है तो कहीं खाविन की देखभाल की जिम्मेदारी आती है। औरत पर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं है। अगर औरत सिर्फ घर की जिम्मेदार होगी और उसके पास इल्म नहीं होगा तो बच्चों की तरबियत कैसे करेगी। उसके अलावा मुखालिफ टीम ने एक दूसरा इतराज पेश किया कि इस्लाम जेंडर इक्वालिटी का कायल है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खून के लूथड़े से पैदा किया। इंसान से आप क्या मुराद लेते हैं? सिर्फ मर्दों? अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों को पैदा किया है। अगर आप लुग़त में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक इंसान का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मर्द और औरत दोनों मुराद होते हैं आम तौर पर। आज के इस मुनाशरे में हमारी टीम औरतों की तालीम की मुखालिफत के मौक़िफ़ में है। हम टीम की जानिब से औरतों की तालीम फितने से खाली नहीं है, जैसा कि हामी टीम इस चीज़ को बता रहे हैं। हम इस कुरान हदीस की मुख्तसर दलाइल की रोशनी में इस बात को वाज़ेह करेंगे कि औरतों की तालीम जो है वो बिल्कुल फितने से खाली नहीं है। और क्यों कर खाली नहीं है कि दौरे हाजिर की तालीम निस्वा और तर्ज तालीम निस्वा फितने से बिल्कुल खाली नहीं है। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के बारे में इरशाद फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, कि औरतें शैतान की एक तीर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के इसी चाल से बचने के लिए मर्द और औरत को मुखातब है कि मर्द और औरत से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि मर्द और औरत में बेहयाई व ज़िनाकारी का असल सबब आपसी इख्तिलाफ और बेमहावा मिलने जुलने और बातें करने से। और आज की तालीम में ये सारी चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने हैं। पार्कों का सैर व तफरीह, शर्म व हया से आरी व खाली होना इस तालीम में शामिल है। और
میں یہ بات دلیل کے طور پر کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ واقع ہوا وہ عورتوں سے ہی ہوا. تو کیا اسلام ایسی تعلیم کا حامی ہو سکتا ہے جس سے فتنے پنپتے ہوں؟ کیا اسلام ایسی تعلیم اور ترقی کا سپورٹ کر سکتا ہے جس سے مرد و عورت کے درمیان شرم و حیا اور عورتوں کی جو سب سے اہم ذمہ داری بچوں کی پرورش اور شوہر کی امانت بن کر رہنا ہے، ایسی تعلیم کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور یہاں تک کہنا بھولو نہ ہوگا کہ آج کل جب رشتے کے لیے ہم کسی لڑکی یا لڑکے کے تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی کہاں تک پڑھا ہوا یا کہاں تک پڑھی ہوئی ہے. تو اس سے مراد ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکی حافظہ ہے یا عالمہ ہے یا ایک لڑکا حافظ ہے یا عالم ہے، بلکہ ہمارا مراد یہ کالجوں کی ڈگریاں اور ان کی تعلیم مراد ہوتی ہے کہ لڑکا گریجویٹ ہے یا نہیں، لڑکا انجینئر ہے یا نہیں. تو بتائیں، تو وہاں پہلا سوال یہی ہوتا ہے. تو فریق مخالف ہمیں ایسی بتائیں کیا اسلام ایسی تعلیم کا حامی ہو سکتا ہے جس میں بے حیائی اور بے پردگی اور دیگر چیزیں شامل ہیں؟ مخالف کے لیے ایک اعتراض پیش کیا کہ عورت کی تعلیم ہوتی ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے حدیث پیش کی النساء حبال الشیطان، کہ عورتیں جو ہے وہ شیطان کی رسیاں ہیں. ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لظلوم جہولا. اگر انسان جاہل ہے تو علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ یہ جو آپ نے دلیل پیش کی اس سے تو ایسے ہی بات ہو رہا ہے، کہاں کی حدیث کہاں پہ آپ نے فکر دی. عورتوں کی تعلیم جملوں سے خالی نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ تھی، جب فرمائی کہ نعوذ باللہ ابو الحسن علی ندوی کی والدہ تھی، وہ نعوذ باللہ فتنے میں پڑ گئی تھی کہ وہ اسلام کے اور عورتوں کی تعلیم فتنے سے خالی نہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری چیز پیش کی کہ مخلوط یہاں کا جو نظام ہے، مخلوط ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی ہے. مخالف اس کو آپ اس کی دلیلیں آپ کو قرآن و حدیث سے پیش کرتی ہیں. ماحول کیسا ہے وہ دوسری بات ہے، منطقی باتیں دوسری ہیں، قرآن و حدیث سے پیش کری آپ. ہمارے ساتھی نے کے بارے میں ہم لگائیں کہ فیمنزم کے شکار ہو رہے ہیں بچے یا فیمنزم تعلیمات کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کہہ رہے ہیں نہ کہ فیمنزم. دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کو ہمیں فالو کرنا ہے، دیگر چیزوں کو نہیں جو ہم کو کیا کہتے ہیں فائدہ نہ دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا کہتے ہیں اسلام ہم اگر ہیں تو اسلام کو فالو کریں کہ امریکہ اور یورپ جیسے کلچر کو اپنائیں. دوسرے ساتھی نے کہا کہ اس طرح کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے اسلام میں تعلیمات کو لڑکیوں ترک کر کے مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بات بھی آپ کی طرف سے تھی. اسلامی تعلیمات کو ترک کر کے کیوں ترک کر رہی بھائی؟ آپ اسے حاصل کر کے دیکھیے. اگر آپ اسے سکھائیں گے اسلامی تعلیمات آپ اسے دیں گے تو دیکھیے کیسے مرتد ہوتی، مسلمان کیسے نہیں رہتی. اسلامی تعلیمات کو جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ وہاں علم کا سگا ہے بچوں کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں جس طرح اگر کوئی ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو بچہ جو آگے بڑھ رہا ہے وہ کیسے اس کو بتا سکے کہ بیٹا کس طرح ادب و تہذیب تو کیا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کہ کیسے کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی نے ایک اعتراض کیا تھا کہ عورت کی تخلیق کس لیے ہوئی. میں اس کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ وہ موضوع ہمارا کیا ہے، اسلام عورت کی تعلیم کا حامی ہے یا مخالف. اس پر ہمیں بات کریں نا کہ عورت کی تخلیق کس لیے ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس موضوع پر غور کریں اور اس کو تحت بات کریں. اور میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ مخالفین خالی اپنے اعتراضات پیش کی جا رہی ہے دلائل کی روشنی ان کے پاس کچھ نہیں، اور اگر دلائل کی روشنی ان کے پاس کچھ ہے تو وہ اپنی تعلیم عالم قرآن میں سیدھا سیدھا فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. نعوذ باللہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا بس سیدھی تعلیم. قرآن میں جو آیا ہے ولی صدقہ الانثى، تو آپ لوگ بول رہے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ہی پڑھنے کے ایک ہی پڑھنا ہے، بلکہ قرآن خود فرماتا ہے ولی صدقہ الانثى، دو پڑھ رہے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں.
اور جو آپ یہ اعتراضات بار بار کر رہے ہیں کہ فلاں جو مولانا تھے ان کی والدہ پڑھی ہوئی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کی والدہ یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی؟ کیا ان کی والدہ بغیر نقاب پڑھی ہوئی تھی؟ آپ اس کا جواب دیجیے. ہم لوگ اعتراض تو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اس کے جواب دینے سے پاسی ہیں، آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے. آپ لوگ تمام حضرت ابوالحسن صاحب کی والدہ کے بارے میں خود آپ پڑھی جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے پڑھی ہوئی تھی. ان کی پرورش خود گھر میں ہوئی تھی. اور قرآن میں خود آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں قید رکھیں. تو جب وہ کالجز میں جائیں گی پڑھیں گی اور جب جا کے خلط والا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد ان پر دوسرے اثر جب ان پر جو ہے اسلام جس چیز کی دعوت دیتا ہے اس کے مخالف ان پر اثرات ہوں گے. اس کے بعد جب ان کی شادی ہوگی تو گھر کا ماحول برباد ہوگا، جس کی وجہ سے لڑکے جو ہے غلط پروان چڑھیں گے. ایک پوری سوسائٹی جو ہے شیطانی سوسائٹی وجود میں آئے گی جس کا اثر جو ہے بہت برا پڑے گا پوری پبلک پر. تو آپ اس کا جواب دیجیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریق مخالف نے ایک دلیل پیش کی تھی الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگراں اور نگہبان ہے. مرد کی ذمہ داری عورت کو سنبھالنا اور عورت کی ذمہ داری گھر میں رہ کر مرد کے تمام امور اور اس کے تمام احکامات کی پیروی کرنا ہے. آپ اگر قوامیت کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ میرج ڈیورس اینڈ ٹرینڈز اردن پاکستان 2018 کی ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں جس میں اس نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ عورتیں جو تعلیم حاصل کر پھر ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کا ازدواجی زندگی اور وہ مرد کے قوامیت کو قبول نہیں کرتے. یعنی مرد اصل نگراں اور نگہبان ہے اس کو قبول نہیں کرتی، جس کے سلسلے میں آپس میں کشیدگی ہو جاتی ہے اور پھر 35% سے لے کر 70% تک دونوں کے درمیان طلاقیں ہو جاتی ہیں اور پھر دونوں کی جدائیگی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ غور کیجئے کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے نہ بڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ چھوٹوں پر شفقت کیا جاتا ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق وہ تعلیم یافتہ عورتیں یا وہ تعلیمی گھرانہ جہاں تعلیم سکھایا جاتا ہے ان کے بڑے 75% تک اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں. یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے امریکہ کی ایک ہے ایجوکیشن اینڈ اٹس امپورٹنٹ آف فیوریٹ ویلیوز. 75% تک یعنی ہر چوتھے میں سے 3 آدمی اولڈ ہاؤس کا شکار ہوتے ہیں. اور کیا یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ہم اولڈ ہاؤس میں جائیں اور پھر جو رہتے ہیں نہ بڑوں کی رواداری کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے، چھوٹوں کی پرورش و پرداخت میں بالکل توجہ نہیں دیا جاتا. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ 40% تک ایسے بچے ہوتے ہیں جو صرف اپنی گیمنگ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دیگر ماحول میں رہتے ہیں اور گندے ماحول میں نشہ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور اعتراضات کیا تھا خلق الانسان. تو یہاں صرف اگر انسان مراد ہے تو یہاں تخلیق انسانی مراد ہے، یہاں کام اور اعمال مراد نہیں ہے. اللہ عز و جل نے خود اعمال کو بانٹ دیا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی کہ مرد کے کام الگ ہیں اور عورتوں کے کام الگ ہیں. لہذا فریق مخالف یہ سمجھے کہ مرد کے کیا کام ہیں اور عورتوں کے کیا کام ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آپ نے اس پر غور نہیں کیا. آپ پتہ نہیں کون سی رپورٹیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ عورت علیمیہ صاحب کی والدہ جو تھی وہ مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی. اس کا مطلب صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے مدرسے کی تعلیم کو تسلیم کر لیا ہے. ظاہر ہو گیا مدرسے کی تعلیم کو تسلیم کر لیا ہے. اور ہمارا موضوع جو ہے وہ اسلام عورت کی تعلیم کا حامی یا مخالف ہے. اس میں دینی و دنیاوی تعلیم کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے. اس سے بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے جو ہے مدرسے کی تعلیم کو ثابت کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کالجز میں ایسے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظام کو درست کیجیے نا. آپ اپنے نظام کو پردے کے تحت بنائیے نا. قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی پردے کے تحت آپ اپنے نظام کو چلائیے. آپ اپنے نظام کو نہیں کھولے جا رہے ہیں. مدرسے 10 ہیں تو اس کے جواب دو. 10 مدرسے ہیں.
10 مدرسے سے ہیں تو 99 کالجز ایسے ہیں جہاں پہ ایک دلیل پیش کی ولیس الذکر کالانثیٰ. میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں، شاید فہیم المخالف نے سنا نہ ہو. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عورت متعدد المسئولیات ہے. ولیس الذکر کالانثیٰ کی مثال ایسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے آپ نے پہلے مثال پیش کی تھی النساء کا مثال الشیطان، اور اس کی میں نے کاٹ کر دی تھی، اور آپ پھر وہی دلیل پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام میں یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ولیس الذکر کالانثیٰ کہیں کہیں کہا گیا ہے کہ عورتیں تعلیم نہ حاصل کریں، مرد حاصل کریں، عورتیں نہیں حاصل کریں؟ ولیس الذکر کالانثیٰ تو مراد اس کی مراد دوسری ہے. آپ نے تفسیریں پڑھی ہوئی ہے کیا؟ آپ ولیس الذکر کالانثیٰ کی کہاں سے جو ہے تفسیر اٹھا کے لا رہے ہیں، کہاں سے جو ہے آیت پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ بات، یہ آپ کی دلیل تو بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا عورت گھر کی ذمہ دار ہے. میں اس کی بھی وضاحت کر چکا ہوں. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں عورت کے ساتھ مسئولیات، اس کے لیے میں حدیث بھی پیش کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. اور ایک جو اعتراض آپ کی طرف سے ہوا تھا جس کا جواب مکمل طور سے آپ کے پاس نہیں آ پایا تھا کہ عورتوں کو تعلیم کیسے دی جائے، وہ کالجز میں جا کے برباد ہوگی. تو اس کے جواب میں یہ ہے طالبات کی دینی معاشرتی تعلیم اور ان کی دستگاہ کتاب ہے مولانا مفتی محمد مصطفیٰ عبدالقدوس نبوی صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کی ترقی کے لیے ہم سازگار ماحول فراہم نہ کریں تو اسلام کا قصور اس میں کوئی نہیں، بلکہ یہ ہماری تو چاہیے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ترقی کے لیے ہم ایسا ماحول انہیں فراہم کریں جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، کہ اس میں ان کی عزت و ناموس محفوظ رہے، وہ اس ماحول میں آزادی کے ساتھ ٹھنڈی سانس لے سکے. اگر دیکھا جائے تو اس نقطۂ نظر سے عورتوں کی ترقی کے لیے بہت سی راہیں ہو جاتی ہیں. اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے نظام کو صحیح کریں، آپ اسلام کو زور نہ کریں. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ کالجز اور جو وہاں جاتی ہیں ان کے لیے پردے کا منظم انتظام کریں، پھر انہیں تعلیم دی جائے جیسا کہ پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی. اور ایک بات ہمارے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ جس سے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، ہمارا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ عورت اور مرد اسلامی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ہیں، احکامات جو نافذ کیے ہیں، ان میں سب برابر ہیں. روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو اور دیگر جتنی چیزیں ہیں خاص کر کے اسلامی موٹی موٹی باتیں، ان تمام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. نماز اگر ان پر فرض ہے تو ان پر بھی فرض ہے، اور کیا کہتے ہیں روزے عمر ہے ان پر بھی ہے، حج فرض ہے تو ان پر بھی ہے. یہ تمام چیزوں کی وہ ہیں. اسی طرح بھائی صاحب نے کہا تھا کہ کالج میں جا کر لڑکے اس طرح ہو رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ کالج کیوں گئے ہیں؟ آپ کالج میں ہوئے، آپ مدارس کے انتظام لیجیے. بار بار بہت سے ہمارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ چاہیے کہ مرد اپنی بیوی کو اور بھائی اپنی بہن کو اور گھر میں رہتے ہو تعلیم اس کو دیں. تعلیم دینا اثر ہے، نہیں یہ کہ باہر دیش کو گمراہ کرنا. مسئلہ ہے تعلیم دینا. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اسٹارٹنگ سے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا حامی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم سے ہم وہی مراد تعلیم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا واقعہ اگر آپ کو آپ کی اگر کوئی آج کل جو لڑکیاں نعرے لگاتی ہیں میری جس میں میری مرضی، یہ اسی طرح مطلب فریڈم کی جو آزادی مانگتی ہیں عورتیں، کیا وہ اسلام کی وجہ سے تھوڑی مانگتی ہیں؟ وہ تو اصلی تعلیم جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے وہ انفلوئنس ہو کر کے مانگتی ہے سب تعلیم. اسی پہ ہمارا کچھ کہنا چاہیے. ہم نے اپنے جواب میں کچھ باتیں کہی، سامنے فریق مخالف کے قائد نے کہا کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، صرف اپنی بات پیش کرنا. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ سمجھ کر آئیے پھر یہاں بیٹھیے. آپ کو اگر نہیں سمجھ، اور میں نے شروع ہی میں کہا المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، یعنی پھر جو اس کے جو حقوق اور جو چیزیں اس پر عائد ہوتی وہ گھر میں رہ کر کریں گی. اور وہ تعلیم جب اپنے بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کرتی اور 40 گھنٹے باہر رہتی ہیں. آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم نے اتنے دلائل دیے، آپ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ منطقی بات نہ کیجیے، پھر جب ہم دلائل دیتے تو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. یہ کون سی بات ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو کیا جب ہم مرتد ہو جائیں گے تو کیا اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। और आज तालीम से तो यही हो रहा है ना, आप कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू असली तालीम, ये सब क्या है? आप भूल भुलैया में घुमा कर ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि इस्लाम औरतों की तालीम का उस तौर से हामी नहीं है जिस तौर से आप बयान कर रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले मदीने में मदरसा सुफ़ा की जब बुनियाद डली तो क्या उसमें मर्द और औरत एक साथ तालीम हासिल करते थे? उसके बाद हुजूर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर ने, आप खुद अभी उसी बारे में पेश किए कि मस्जिद में बाकायदा जब तालीम होती थी तो औरतों का हल्का अलग लगता था और मर्दों का हल्का अलग लगता था, तालीमी के लिए बोल रहे थे। और जब हुजूर ईद का खुतबा देते थे तो मर्दों को अलग खुतबा देते थे, औरतों को अलग खुतबा देते थे। तो इससे हुजूर तालीमी तो मुराद देते थे, क्यों अलग करते थे आप बताइए? और जो आप लोग इश्काल नीचे के मौजू पे इश्काल कर रहे हैं, इस्लाम औरतों की तालीम का मुखालिफ या हामी, आप खुद इससे पहले समझिए कि यहाँ तालीम से क्या मुराद है। यहाँ हम लोग ने बिल्कुल शुरू ही में वादे कर दिया है आप लोग के सामने कि यहाँ तालीम से मुराद दुनियावी तालीम है, ना कि दीनी तालीम। और इस्लाम जो है दीनी तालीम का मुखालिफ कैसे हो सकते हैं हालात में? आपको ये बात वाज़े मतलब समझने की ज़रूरत है कि यहाँ तालीम से मुराद जो है वो असली तालीम है और जो मौजूदा दौर में तालीम है वो तालीम मुराद है। तो उसी के रिलेटेड हमारी गुफ्तगू हुई है और चीज़ें पेश की गई हैं और आप लोग कुरानी का पेश कर रहे हैं। तो वो जो आयत है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कुरान की आयत नहीं है क्या ये? तो ये कुरानी दलील तो है।